سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں دوسری جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے، ایک مسجد میں دوسری جماعت عموماً نہیں بنانا چاہیے، اس میں کراہت، اس لیے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں۔ ایک تو یہ، اب بہت بڑا لمبا سوال ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں جاتے اور دیکھتے جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے، صلو فرادا، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ اور وہ صحابی جو مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت ہوئی، وہ بھی الگ پڑھ رہے تھے کیونکہ وہی معمول تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے، جن کی جماعت ہو جانے کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے۔ وہ نماز شروع کر چکے تھے لیکن ان کے ساتھ جا کر ایک دوسرے صحابی شریک ہوئے تاکہ ان کو بھی کیا ہو، جماعت کا ثواب ملے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت بنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا۔ لیکن جو علماء کہتے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دلیل اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک صدقہ لینے والا ہے، ایک صدقہ دینے والا ہے۔ لیکن جہاں پر جماعت بنائی جاتی ہے دوسری، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر سب صدقہ لینے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر صورت کیا ہو رہی ہے؟ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا جا کے اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے جس کی ہو چکی ہے، اسی لیے یہاں صدقے کا لفظ آ رہا ہے۔ صدقہ یعنی یہ نفل پڑھ رہا ہے، اب وہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ نفل میں شریک ہو کر، کیونکہ یہ فرض پڑھ سکتا ہے واپس سے نہیں، یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس پر احسان کر رہا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی نماز اس کی نہیں ہوئی، وہ اس پہ احسان کر رہا ہے، وہ تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، اس کی تو باقی ہے ابھی۔ تو علماء نے کہا کہ یہ صورت الگ ہے اور وہ صورت الگ ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو یہاں پر جمع کروں اور کسی کو اقامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جماعت قائم ہو جائے، اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، الذین لا یحضرون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، کون سی نماز میں؟ تو جو دوسری جماعت بنے گی وہ بھی تو فرض ہوگی، تو کون سی نماز میں حاضر نہیں ہوتے؟ پہلی جماعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی جماعت میں حاضر ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس جماعت میں آدمی شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ غلطی کر رہا ہے اور وہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس پہلی جماعت میں آئے جس میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مسجد نبوی میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں؟ اگر ہوتی تھی تو لوگ بولتے تھے ہمارے نا دوسری جماعت میں آنے ہی والے تھے، ہم ہمارے گھر کو کیوں جلا رہے؟ ہم کون سی جماعت میں آ رہے تھے؟ دوسری جماعت میں آ رہے تھے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک ہی جماعت اس زمانے میں ہوتی تھی، اور جو اس جماعت میں نہیں آنے والے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف گئے اور دیکھا راستے ہی میں کہ جماعت ہو چکی ہے، یا مسجد جا کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ واپس ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو لے کر واپس گھر آئے اور گھر میں جماعت بنائی۔ علماء نے کہا کہ اگر واقعی مسجد میں جماعت بنانا ہوتا تو وہ مسجد کی فضیلت سے محروم، گئے ہوئے واپس آئے نا، جا کر واپس آئے،
تو یہ بھی قرینہ ہے کہ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ جماعت بنانا ہے تو مسجد میں نہ بنائی جائے بلکہ الگ سے کہیں اور بنائی جا سکتی ہے. مسجد سے ہٹ کے کسی کا کمرہ ہے جا کے جماعت بنائے اگر کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے آدمی کو آنے میں. مجبوری میں علماء نے بعض صورتوں میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش دی ہے. جنہوں نے کہا کہ بنا سکتے ہیں انہوں نے بھی کچھ قیود کے ساتھ کہا ہے. قید نمبر 1, پہلی جماعت میں اگر سستی ہوتی ہے بعد کی جماعتوں سے تو وہ صحیح نہیں ہے. 2, مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے کئی جماعتوں سے تو وہ صحیح نہیں ہے. 3, مقامی امام اور ذمہ دار جو بھی ہے مسجد کا اس کی اجازت نہیں ہے تو بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی امام کی سلطان میں دوسرا امامت نہیں کر سکتا ہے. تو وہاں ایک امام ہے, اس کے حکم اور اجازت کے بغیر دوسرا وہاں امامت کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اس طرح سے یہ قیود بعض علماء نے لگائی ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. بعض علماء نے علی الاطلاق کہا کہ جماعت چونکہ فضیلت ہے اس لیے بنائی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ نہیں بنانا چاہیے, اور خصوصاً اگر بنانا ہی ہے تو ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد وہ بنا سکتے ہیں. کسی بعض مساجد میں اجازت ہوتی ہے کہ بنانا چاہے تو بنا لو. اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جو مسافروں کے لیے بنائی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں, اس کا کوئی وقت ہوتا ہے مسافر کا؟ نہیں. تو ایسی مساجد میں جماعت بنانے میں کوئی حرج نہیں, چاہے وہاں 100 جماعتیں ہو جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں امام راتب ہوتا ہے, مستقل امام ہے, مستقل وقت ہے, اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے, تو پھر اذان اور نماز ساری جو بھی آئے گا اذان دے گا نماز پڑھائے گا. پھر اذان کس کے لیے ہوئی وہاں پہ؟ تو مسجد نبوی میں کتنی اذانیں ہوتی تھی؟ پھر سوچی کہ ایک اذان, ایک اقامت, ایک جماعت, تو وہاں تعدد جماعت تھا, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے. اور گنجائش ان صورتوں میں, یا مثلا مان لیجئے کہ مسجد اتنی فل ہو جائے کہ لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں, اب اس کے بعد بیچارے بچے وہ کیا کریں گے؟ باہر کھڑے ہوں. اب وہ بعد میں آ کے دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس شرعی عذر ہے, اور وہاں ذمہ داروں کی اجازت بھی ان کو ہے. اور یہ اس صورت میں نہیں آتا کہ کبھی بھی اٹھ کے آ رہے چل جماعت بنائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے سستی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے, نہیں ہونا چاہیے.